العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. عزیز طلباء اعظام، گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ وہ کون سے اوقات ہے جن اوقات میں نماز پڑھنا مستحب ہے. آج کے سبق میں ہم یہ بات پڑھنے جا رہے ہیں کہ وہ کون سے اوقات ہے جن اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، یعنی ان اوقات میں نماز پڑھنا جائز نہیں. اگر کسی نے نماز پڑھ لیا تو نماز نہیں ہوگی. وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، وہ اوقات جن میں سرے سے کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، وہ 3 اوقات ہیں. ان میں فرض نماز پڑھنا جائز ہے اور نہ قضا نماز پڑھنا. یعنی یہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نہ فرض نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. خلاصہ یہ کہ ان اوقات میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. وہ اوقات مندرجہ ذیل ہے. نمبر 1، عین طلوع شمس کے وقت. جس وقت سورج نکل رہا ہو اس وقت کو کہتے ہیں طلوع شمس. تو سورج نکلنے کے وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے. سورج نکل آئے اس کے بعد آپ نماز پڑھیں. نہ آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، نہ سنت پڑھ سکتے ہیں، نہ قضا پڑھ سکتے ہیں، نہ فرض پڑھ سکتے ہیں، نہ واجب پڑھ سکتے ہیں. ان اوقات میں یعنی کہ طلوع شمس کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. نمبر 2، ٹھیک زوال کے وقت. جب زوال کا وقت ہو، سورج آسمان کی اونچائی پر ہو، جب کسی قسم کا سایہ ختم ہو جائے اسے کہتے ہیں زوال کا وقت. ایسے وقت میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. نمبر 3، عین غروب شمس کے وقت. سورج ڈوبنے کے وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے. البتہ اگر عصر کی نماز نہ پڑھی ہو تو سورج غروب ہوتے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. ان تینوں اوقات میں جس طرح کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح سجدہ تلاوت بھی جائز نہیں ہے. غروب شمس کے وقت، سورج ڈوبنے کے وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے، لیکن اگر اسی دن کی عصر کی نماز باقی ہو تو وہ ادا کر سکتا ہے. باقی اور نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. تو 3 اوقات ہوئے جن اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع ہے. نمبر 1، طلوع شمس کے وقت، سورج نکلنے کے وقت. نمبر 2، زوال شمس کے وقت. اور نمبر 3، غروب شمس کے وقت. ان تینوں اوقات میں جس طرح کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں، اسی طرح سجدہ تلاوت بھی جائز نہیں ہے. ان تینوں اوقات میں کوئی شخص اگر چاہے کہ سجدہ تلاوت کرے تو وہ سجدہ تلاوت نہیں کر سکتا. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو واجب ہی ان تینوں ممنوع اوقات میں ہوئی تو پھر اسے کراہت کے ساتھ ادا کرنا جائز ہے. یعنی کوئی چیز واجب ہوئی انہی اوقات میں، اس سے پہلے واجب نہیں ہوئی تھی لیکن انہی اوقات میں واجب ہوئی تو کراہت کے ساتھ ادا کرنا جائز ہے. یعنی ادا تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہے. جیسے کسی شخص نے ان اوقات میں آیت سجدہ تلاوت کی، طلوع آفتاب کے وقت یا زوال کے وقت یا غروب آفتاب کے وقت کسی شخص نے سجدہ والی آیت کی تلاوت کی اور سجدہ بھی کر لیا تو سجدہ ادا ہو جائے گا مگر مکروہ ہوگا. اسی طرح اگر ان اوقات میں کوئی جنازہ آ گیا
تو اس پر نماز جنازہ پڑھنا جائز تو ہے مگر مکروہ ہے۔ اب انہی اوقات میں جنازہ آ گیا تو نماز پڑھ لیں گے لیکن مکروہ ہے۔ آگے بیان فرما رہے ہیں وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ سب سے پہلے بتایا کہ وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا مستحب ہے، پھر بیان کیا وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، اب بیان کر رہے ہیں وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ درج ذیل اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 1، طلوع فجر کے بعد فجر کی 2 سنت کے علاوہ نفل نماز پڑھنا۔ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک۔ فجر کا وقت شروع ہوا، اس کے بعد فجر کی جو 2 سنتیں ہیں ان 2 سنتوں کے علاوہ کوئی نفل نماز پڑھے تو یہ نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور یہ مکروہ ہوگا طلوع آفتاب تک۔ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت کے علاوہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ مکروہ ہے، خواہ وہ فجر کی نماز سے پہلے ہو یا فجر کی نماز کے بعد ہو۔ فجر کا وقت یعنی طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک۔ نمبر 2، نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک۔ عصر کی نماز کے بعد کسی شخص کسی قسم کی کوئی نماز پڑھنا مکروہ ہے غروب آفتاب تک۔ اگر عصر کی نماز پڑھ لی ہے، اب آپ کوئی نماز نفل ہو، سنت ہو، واجب ہو، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 3، جمعہ کے دن جب خطیب خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے فرض نماز سے فارغ ہونے تک۔ جمعہ کی نماز میں آپ پہنچے اور خطیب خطبہ دینے کے لیے نکلا، اس وقت سے لے کر فرض نماز سے فارغ ہونے تک آپ کسی قسم کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ نفل یا سنت پڑھتے ہیں تو یہ مکروہ عمل ہوگا۔ نمبر 4، اقامت کے دوران۔ اقامت شروع ہو گئی، اب دوران اقامت اگر آپ نفل نماز پڑھتے ہیں تو یہ مکروہ ہے، لیکن اس سے فجر کی سنتیں مستثنیٰ ہے۔ لیکن فجر کی سنتیں اقامت کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ اقامت کے دوران پڑھنا اور اقامت ہو چکنے کے بعد جماعت والی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ پڑھنا، جبکہ جماعت فجر ملنے کا یقین ہو، بلا کراہت جائز ہے۔ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں وہ تکبیر کے بعد اگر نماز شروع ہو جائے تو بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، یہاں تک کہ اس سے یقین ہو کہ مجھے فرض نماز مل جائے گی تب تک پڑھ سکتا ہے۔ اگر اسے لگے کہ اگر وہ سنت میں مشغول ہوا اور فرض نماز جاتی رہے گی تو پھر وہ سنت نہ پڑھ کر فرض میں شامل ہو جائے، کیونکہ ان کی بڑی اہمیت ہے اور احادیث مبارکہ میں ان کی بڑی تاکید آئی ہے، لہذا فجر کی سنت تکبیر کے بعد یا اقامت کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، نماز عید سے پہلے کسی قسم کی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، خواہ عیدگاہ میں ہو یا گھر میں۔ البتہ نماز عید سے فراغت کے بعد عیدگاہ میں بدستور مکروہ ہے، تاہم گھر میں آ کر پڑھنا جائز ہے۔ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کسی قسم کی نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ عید کی نماز سے پہلے آدمی گھر پر نفل پڑھنا چاہے تو بھی مکروہ ہے، یا عیدگاہ میں پڑھنا چاہے تو بھی مکروہ۔ اور نماز عید کے بعد
عیدگاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، تاہم گھر پر آ کر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 6، جب وقت اس قدر تنگ ہو جب وقت اس قدر تنگ ہو کہ نفل نماز میں مشغولی کی وجہ سے فرض فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یعنی وقت اس قدر تنگ ہو کہ اگر نفل نماز میں مشغول ہو جاوے تو فرض نماز جاتی رہے گی، تو نفل نماز نہ پڑھ کر فرض ادا کر لے۔ آئندہ جو مکروہ اوقات باقی ہے اس کو آنے والے سبق میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.